سر سینیٹر ہیں اعظم سواتی صاحب، اور یہ ان کے جو ساتھی ہیں یہ خالی پی ٹی آئی والے نظر آ رہے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ باقی لوگ بھی آواز اٹھائیں گے. آج یہ وقت سواتی صاحب پہ بدلتے ہوئے ٹائم دیر نہیں لگتی سر. یہ بڑا دن ہو گئے اعظم سواتی صاحب کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے. جو کیسز ہیں، آپ تو قانونی ماہر ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ماریا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ نہ صرف انسانی جو حقوق ہیں ان کی بہت شدید خلاف ورزی ہے، بلکہ قانون اور آئین کی بھی یہ پامالی ہو رہی ہے. دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر 7 ججز نے، لارجر بینچ نے سغرا بی بی کے کیس میں جو ہے فیصلہ دیا کہ ایک وقوعے کے بارے میں صرف ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور کوئی مخالف بھی نہیں کروا سکتا، کوئی متحارب بھی نہیں کروا سکتا. صرف ایک ایف آئی آر ہوگی اور دوسری کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہاں ایک ہی وقوعے کے بارے میں سارے پاکستان میں ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں. اور پھر دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے کہ یہاں سے جب ہوتی ہے، یہ اسلام آباد سے ان کی بیل ہوتی ہے تو کوئٹہ میں لے جایا جاتا ہے. اور کوئٹہ میں جب عدالت نہ صرف یہ کہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ان کے خلاف اور کوئی کیس نہیں درج کیا جائے گا وہاں، اور مخلصی ہوتی ہے تو وہاں سے سندھ کی پولیس آتی ہے، لے کے چلی جاتی ہے. پتہ نہیں جہاز میں آئے. میں حیران ہوں کہ یہاں تو ایک چھکڑا گاڑی بھی نہیں ملتی ہے، پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے، وہ بھی مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کے، یا کوئی ویگن ہوتی ہے اور جیپ ہوتی ہے. جہاز میں جو ہے سندھ لے جایا جاتا ہے. اور اب ایسے میجسٹریٹ صاحبان جو ہیں جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے اپنی ایوان بالا پر. میں خود سینیٹر رہا ہوں 2 ٹرمز میں، مجھے بھی اٹھا کے لے گئی تھی پولیس ایک دفعہ. میں نے تو پریویلیج موشن موو کی تھی، اور پولیس والوں کے خلاف میں نے پرچے درج کروائے تھے، ان کی پروموشنز کو رکوایا تھا. اور اتنی پاورفل ہماری جو ہے پریویلیج کمیٹی ہے. ابھی کیا پرابلم ہے کوسا صاحب؟ بیکاز یہ 2-3 ہفتوں سے ہو رہا ہے. اچھا، سندھ کے اندر آپ نے پرنسپلی، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آ کے مانتے ہیں کہ بھئی جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. سر سندھ کے اندر جب یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، کیا وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ویسے ہی بے بس ہے جیسے پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب ایف آئی آر نہیں کرا سکتے، یا خان صاحب ایف آئی آر نہیں کرا سکتے؟ سندھ کے اندر ایک سینیٹر آتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے. وہاں پہ یا تو وہی باتیں، یا تو آپ بے بس ہیں سر، یا تو پھر آپ سہولت کار ہیں. دیکھیں یہ عدلیہ اور یہ جو وہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہاں اگر آپ کسی حساس ادارے کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر نہ وہاں پولیس آپ کا ساتھ دیتی ہے، نہ عدلیہ بدقسمتی سے جو ہے جس طرح سے اس کو شٹل کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے چیئرمین سینٹ پر کہ اس نے کیوں کر جو ہے اس کے جو وارنٹ وہ نہیں نکالے، سمن کیوں نہیں کیا، جبکہ اتنی سٹرونگ باڈی ہے ایوان بالا کی، سینٹ کی. اور چیئرمین یہ بلا تشخیص و تمیز ہمیشہ چیئرمین ہو، اسپیکر ہو نیشنل اسمبلی کا، وہ ان کو طلب کرتے ہیں جب بھی اجلاس ہوتا ہے. اور وہ گارڈین ہے چیئرمین جو ہے ان کی پروٹیکٹ کرنے کا. مجھے جب سینٹ میں کوئی ہوتا تھا تو ہمارے مخالف گروپ کے جو چیئرمین ہوتے تھے وہ آ کر ذاتی طور پر کرتے تھے. تو یہاں پتہ نہیں کیوں کیوں پیپلز پارٹی کیوں اتنی ووکل نہیں ہے سر؟ بیکاز آپ جیسے کہتے ہیں نا پرنسپلی یہ غلط کام ہے. بلاول بھٹو صاحب تو ایچ آر کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں غالباً قومی اسمبلی میں. سینٹ میں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے. سو پیپلز پارٹی تو جو ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ اسٹرانگ سٹانس ایٹ لیسٹ وفاق میں ضرور لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے کھوسا صاحب. نہیں دیکھیں، یہ تو چونکہ وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہاں تو پریویلیج موشن ظاہر ہے کوئی بھی موو نہیں کر سکتا ہے. یہ چونکہ وہ ایوان بالا سینٹ کے ممبر ہیں، یہ سینٹ ہی کی جو ہے سر وہاں شری رحمان کو کہہ دیں، کسی اور سینیٹر کو کہہ دیں سر، ہو جائے گا موو پریویلیج موشن میں.
مجھے تو میرے خیال میں تو وہ ہیومن رائٹس کی بہت دائی ہیں، مائنورٹیز کی بھی بہت زیادہ وہ کرتی ہیں. مجھے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس بات پہ یگانگت کا اظہار کریں گے. دیکھیں آج سواتی کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور جماعت کے سینیٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بالکل سر. اور جب بھی میں ایوان میں دیکھتی ہوں پی ٹی اے والے اکیلا کھڑے، اور ٹو بی آنےسٹ کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے پی ٹی اے والوں کے منہ سے بھی اتنی جچتی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی وہ ان کے دور کے اندر بھی زیادتیاں ہوئی، شکایات. میں اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ بھئی یہ پی ٹی اے والے اگر آج یہاں اکیلے ہیں، اچھا ہوتا کہ بھئی ایٹ لیسٹ اپنے اس ایوان کی سینکٹٹی کے لیے باقی لوگ ان کے ساتھ ہوتے. سیاسی اختلاف سر چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. بعد میں سیاستدان آپس میں سکور سیٹل کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے سر ہمیشہ سے. دیکھیں ماریا، بالکل کوئی بھی جماعت ہو، میرا اس سے سروکار نہیں ہے. محسن بیگ کا میں وکیل رہا ہوں، مجھے پتا ہے محسن بیگ کو اسلام آباد میں کس انداز سے جو ہے اس کو رف اپ کیا گیا. ایف آئی اے نے لاہور پرچہ درج کیا ایک ہی دن میں، کراچی میں پرچہ درج کیا، اسلام آباد میں پرچہ درج کیا. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میں چونکہ میں اس کا وکیل ہوں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن محترم عمران خان اس لیے سر آپ لوگ یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم حالات بہتر کرنے آئے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہو. لیکن یہ تو اس سے بڑھ کے ایک سینیٹر کو پورے ملک میں عدالتوں میں پھرایا جا رہا ہے، جیسے کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ بات یہی نہیں رکے گی. مطلب عدالتوں سے ریلیف کے باوجود ایک نئی ایف آئی آر اب سندھ میں ہوئی. مجھے تعجب ہوا کہ سندھ کے اندر نئی ایف آئی آر ہو گئی. اس لیے ہم آپ سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں پیپلز پارٹی نے. نہیں، سندھ کی ہائی کورٹ نے اس کا کاگنیزنس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اور ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے فہرست بھی منگوا لی ہے کیسز کی. اور مجھے یقین ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے انہیں بھی مخلصی دے گی جس طرح باقی ہائی کورٹس نے بلوچستان نے اور اسلام آباد نے دی ہے، سندھ ہائی کورٹ بھی دے گی. اتنی بھی یہ عدالتیں ابھی بے بس اور لاغر نہیں ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں جب آپ بابیلا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بھی ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں. خدا را ہم سب کو مل کر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، دھرتی سے محبت کرنی چاہیے، اپنی ذات کو اور اس سے بالا تر ہو کر. ارے بھائی تنقید اگر آپ پر نہیں ہوگی، تنقید ہی سے جو ہے جنم لیتی ہے ایک اچھی نہج نکلتی ہے، اچھی سوچ نکلتی ہے، اچھے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو بڑا حوصلہ کرنا چاہیے اور تدبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ کو برداشت کرنی چاہیے. یہاں ہمارے یہاں قوت برداشت ہے ہی نہیں، بدقسمتی سے ہم اس طرح سے الجھتے ہیں. سر اگر کوئی اعتراض بھی ہے تو قانون کا رستہ ہے. جب یہاں پہ قانون بار بار اس کو پروسیس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے اور بڑا ویزیبلی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں جتنی تشویش ہونی چاہیے وانے بالا کو اتنی نظر آتی نہیں ہے.